اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زبان سے تیری کبریائی اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان کی اولاد مطہرہ پر درود و سلام بھیجنے کی ہمت اور توفیق ہمیں نصیب ہوئی، اور اس زبان نے اپنی زکوٰۃ ادا کی، کیونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، روح کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے۔ زبان کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اس سے، کیونکہ دیکھیں کل ہم ایک جگہ ایک بات کر رہے تھے، ہمارے ایک کولیگ ہیں عثمان صاحب، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے، پرسوں کی بات ہے معذرت کے ساتھ، تو آفس میں بیٹھے ہوئے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے گردے ہیں یہ 24 گھنٹے، مطلب ہم رات کو جب سوتے ہیں پھر بھی یہ ریسٹ نہیں کرتے، اور یہ کیا ہوتا ہے جی کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے ڈرینیج سسٹم کو، ہمارے جسم کے ڈرینیج سسٹم کو یہ افیکٹو فارم میں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کیوں افیکٹو کر رہے ہیں ہمارے اعضاء کو، یہ کیسے مینوپلیٹ کرتے ہیں، کیسے یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے جی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں ایک دوست کے گھر گیا، تو وہ بندہ اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سے 50 سال اسی دنیا کی کشمکشوں میں گزارے تھے، اسی پیسے اور روپے کی ریل پیل کے پیچھے بھاگتا رہا۔ لیکن کیا ہوا جی کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس کی جگر میں، اس کے لبلبے میں، اور پھر اس کے گردوں میں پتھری سٹون آ گیا، تو وہ اس کی جو پیوریفیکیشن تھی وہ متاثر ہوئی۔ تو چونکہ پیسہ یہ سب کافی کچھ کمایا ہوا تھا، تو اس نے بڑے بڑے ہاسپٹل سے، مطلب وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں، تو وہاں سے اس نے اپنے علاج کروائے، سب کچھ ہوا، لیکن آخر کار کیا ہوا جی کہ اس کو ڈائلائسس پر منتقل کر دیا گیا۔ تو پھر کیا جی، ڈائلائسس کا اللہ پاک ہر ایک کو بچا کر رکھے، لوگوں کو پتہ ہوگا جی پھر کیا ہوتا ہے جی کہ اس مشینوں کے سارے بندے کو جو ایکسکریشن سسٹم ہوتا ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے پھر دو ہفتوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، 10 دنوں کے بعد، 2 دنوں کے بعد وہ جاتے ہیں، ڈائلائسس ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کے ذریعے مصنوعی طریقے سے وہ پھر اس کی آپریشن اور اس کی آپریٹنگ سسٹم بحال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ میں ان کے گھر گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے گھر گیا، تو وہ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے میرے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر انہوں نے رونا، زاروں کو رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ کے رونے کا مقصد کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو اللہ پاک نے کافی کچھ مالی وسائل سے آپ کو نوازا ہوا ہے، اور آپ کے ڈائلائسس تو باقاعدگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن آج میں نے جب قرآن حکیم کو کھولا تو مجھے یہ لگا کہ جب اللہ پاک سورہ رحمان میں 31 دفعہ یہ فرما چکا، اب ای الہ ربکما تکذبان، تم میری کس کس نعمت کو جتلاؤ گے، میں نے کبھی زندگی میں ان آیتوں کی پر غور نہیں کیا۔ آج جب میں ڈائلائسس کروا کر واپس آیا تو میری آنکھوں سے ابھی تک جو آنسو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کہ وہ گردے جو بغیر کسی محنت کے 24 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور اب جب جا کر میں ڈائلائسس کرواتا ہوں، لائنوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں جا کر، اور ڈاکٹروں کے اور ان کے جو اسسٹنٹس ہیں ان کے ہم پاؤں اور تلوے ان کے چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلے آئے، جو ہمارے ساتھ وہ جو مینوپولیشن کا کام ہے وہ پہلے ہو۔ تو کیا ہم نے کبھی زندگی میں اللہ کا شکر سے ادا کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو اسی طرح ہر چیز کی، میں چونکہ واقعہ تھوڑا سا درمیان میں سینٹر میں ایڈ کرنے کے بعد میں دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے اس کی زکوٰۃ بھی پھر کیا، اس کا بھی شکر کیا ہے کہ اس زبان سے اگر محمد اور آل محمد کا ذکر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زبان پھر سے جو آپ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں، دیکھیں میں جو میرے سامنے آپ کو بھی جو نظر آ رہے ہیں، میرا دیکھیں ہماری آنکھیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ جو چہرے سے اوپر کی باتیں، ان میں ہر ایک کی اپنی اپنی خاصیتیں۔ اگر کسی کو آواز نہ آ رہی ہو تو اس کی زندگی بھی کسی حد تک جو ہوتی ہے وہ اپنا متاثر ہو جاتی ہے۔ کوئی دیکھ نہ سکے اس کی زندگی بھی کسی حد تک متاثر ہے، کوئی بول نہ سکے اس کی زندگی بھی کسی حد تک متاثر ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ چیزیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا ہم اللہ کا کبھی شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو اللہ کے شکوے کرتے تھے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہم سے اوپر والے بندے کے پاس یہ گاڑی ہے، ہم سے نیچے والے بندے کے پاس، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم سے نیچے والے بندے کے پاس یہ سہولت کیوں نہیں ہے؟ وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد
میں ڈائریکٹلی اپنے موضوع کے اوپر آؤں گا، سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات اور سورہ حجرات کی آخری 2 آیات کے اوپر۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے مفکر، دانشور، شاعر اور مصنف تھے، لیکن چونکہ اللہ کا جو گفٹڈ بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک سہولتوں سے کسی حد تک کنارہ کش رکھتا ہے، تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو وہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، تو وہاں جا کر اللہ سے جب سجدے میں گئے تو اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ دیکھیں دنیا میں رنگ برنگے لوگ ہیں، کوئی گھوڑوں پر جا کر پھر رہے ہیں، کسی کوئی حکومتیں کر رہے ہیں، کوئی وزارتوں اور شہنشائیت کے مزے لے رہے ہیں، تو میں تیرا ذکر بھی کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں منسلک بھی ہوں، تو نے مجھے جوتے بھی نہیں رکھے، تو نے مجھے جوتے لینے کی بھی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں رکھی، تو کیا میں تو اس سے شکوہ نہ کروں کہ میں کیا تیرا بندہ نہیں ہوں؟ تو جب وہ شکوہ کر کے واپس نکلے باہر تو دیکھا جی کہ مسجد کے جو مین صدر دروازہ ہے اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، لیکن جو میں نے کہا نا جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا وہ وہاں سے نکل جاتا، وہ دے آر کین آبزرور، انہوں نے اسی موقع پر سجدہ شکر اسی چپلیوں کے اوپر، وہ جو جوتیاں تھیں انہیں کے اوپر ادا کیا، وہ جو مسجد کے دروازے کے اوپر پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں تو ان میں جوتے تو کبھی نہ کبھی آ ہی جائیں گے، تو کیا ہم نے کبھی اس لیول کے اوپر تھنکنگ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی نا، تو اس کے لیے میں اب وہ کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ بیڑا غرق کرے اس تعلیمی نظام کا بنانے والوں کا۔ جس وقت یہ BS 4 years نہیں تھا، اس جب ہم FA کرنے کے بعد یا FSC کرنے کے بعد یا آئی کام یا ICS کرنے کے بعد جب گریجویشن میں جاتے تھے تو گریجویشن میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اسلامیات کا، اسلامیات کمپلسری لازمی مضمون تھا اسلامیات، BSc کوئی کرے، BA کرے، بی کام کرے یا BCS کرے کسی یا BBA کرے، کسی میں بھی اسلامیات لازمی مضمون تھا، اور اس میں ایک سورت جو تھی سورہ الحجرات وہ اس کا کمپلسری کمپوننٹ تھی، وہ آپ نے پڑھنی بھی تھی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سیکھنا تھا، اور اس کے الفاظ و معنی کی تفسیر بھی آپ نے کسی حد تک ایمرج کرنی تھی۔ تو اللہ پاک کا شکر یہ ہوا کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے اس سورہ حجرات کے ساتھ 15 سال تو میں نے کم کہہ دیے، 20 سال ہو گئے، اللہ پاک نے اس سورہ حجرات کے ساتھ انٹریکشن ہونے کی توفیق اور اس کے ساتھ اس کے مطالب اور معنی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ انرچ ہونے کی توفیق اللہ نے جب بخشی، تو سورہ حجرات کے مفہوم اور مطالب جو اس کے تھے یا اس کے جو بندوں کے ساتھ جو اللہ پاک کا جو سورس آف کمیونیکیشن تھا، اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اسی وقت اللہ پاک نے وہ کسی حد تک کچھ کھولے۔ تو اللہ پاک سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اگر ہم نے خدا کی قسم، یہ میرے پاس قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کا حق ادا، لیکن اب اس قرآن کا حق کیا ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس کو کھولا ہے؟ کیا ہم اس کو کبھی کھول کر پڑھتے ہیں؟ اس کے اوپر تو اتنی گرد ہوتی ہے کہ بندے کو صاف کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے میں اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں، وہ کپڑا کہاں سے لاؤں جس سے میں اس کو صاف کروں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جی کہ ہم نے بس صرف اس کو کس سے رکھا ہوا ہے، اس کے بوسے لیتے ہیں، بوسوں کنار کرتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھیں۔ اس میں یہ نہیں ہے صرف کہ یہ کتاب ہے اور یہ صرف مقدس کتاب ہے، نہیں، اس عملوں کی کتاب بھی نہیں ہے۔ کس کی کتاب ہے پھر؟ یہ معاملات کی کتاب ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کو کھولیں، کوئی مسئلہ آپ کو پیش ہو اس کو کھولیں، کھول کر پڑھیں۔ یہ آپ کو میرا خیال شاید نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ میں نے یہ چونکہ قرآن کا وہ نسخہ ہے جس کی میرا خیال ہے میں نے کوئی ایک آیت ایسی نہیں چھوڑی ہوگی کہ جس کے اوپر میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوگا، جو میری ایک ناقص میری ایک ذہن کو وہ کوئی ویسے تو اس کی ہر آیت ہی وہ ایسی ہے کہ اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کے اوپر ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں، خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدیاں بیت جائیں، ہماری زندگی بیت جائے، ہم اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر نہ کر سکیں۔ چھوٹی سی پھر بات پھر رہ جائے گی، میں پھر ایک بک ہے نا، اگر آپ پڑھنا چاہیں، علیم اللہ حقی اس کے آتھر ہیں، عشق کا عین، وہ اگر آپ کبھی پڑھیں میرا خیال ہے کہ آپ پر کم از کم کچھ نہ کچھ دریچے کھلیں گے۔ اس میں آتھر نے بڑی بہترین طریقے سے اس نے اس کے مجازی اور اس کے حقیقی کو پرویا ہوا ہے۔ وہ لازماً آپ پڑھیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو گفٹ بھی دیں اس کو۔ پھر اس کی اگلی جو کتاب ہے عشق کا شین، اس میں اس نے بہت کلاس کی بات کی ہے۔
اس میں وہ یہ بات کرتا ہے، اس میں وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک کردار ایک لے کر آتا ہے. وہ کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام کی بھی روشنی اس تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ ہندو ہوتا ہے. جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ صرف میں وہ بھی آپ لازمن پڑھیں، وہ صرف قرآن کی ایک آیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا، صرف ایک آیت سے. اور اس ایک آیت کا نام کیا تھا؟ وہ کس صورت میں تھی؟ سورہ ملک میں، 29 پارے کی پہلی صورت ہے. اس میں اس آیت سے متاثر ہوا کہ جب اللہ پاک فرماتا نا کہ تم میری آسمان کی طرف دیکھو، تم اس میں کہیں بھی کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے. تو وہ ایک آیت اس کو اسلام کی طرف لے کر آئی. اس طرح محمد اسد ایک مشہور و معروف آتھر ہے، ایک مشہور و معروف ایک تھنکر ہے، بلکہ ہمارے اس آئین کا خالق بھی ہے. وہ یہودیت سے مسلمان ہوا، وہ قرآن کی صرف ایک آیت سے مسلمان ہوا. وہ کیا تھی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا جی؟ الہاکم، زیادہ کی طلب نے ہمیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ ہم نے قبریں جا دیکھی. کیا جی؟ پیسہ جی جیب میں رکھا ہوا پیسہ گنتے جاتے ہیں. پلاٹ ایک لیا ہوا ہے، پھر دوسرا لیں گے، تیسرا لیں گے، چوتھا لیں گے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پلاٹ شلاٹ آپ نے لیے؟ میں نے کہا ہے میرے پاس پلاٹ، میرے پاس پلاٹ ہے میری کتابیں، میرے پاس پلاٹ ہے میری کچھ آئیڈیالوجی، میرے پاس پلاٹ ہے میری تھنکنگ، میرے پاس پلاٹ ہے میری سوچیں، میرے پاس پلاٹ ہے میری تحریریں اور میری تقریریں. تو کیا ہے جی کہ زندگی پوری لگاتے ہیں کس کے اوپر؟ کہ پلاٹ کیسے خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، کس وقت خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، اس کو کیسے اس کی اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے تو بریا ٹاؤن میں ہی پلاٹ ہے، ہمارے تو ڈی ایچ ایم میں ہی پلاٹ ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو بڑا کام کیا ہے، اس کی تو بڑی مارکیٹ ہے، اس کی تو بڑی ویلیو ہے، یہ تو آگے جا کر آپ کو پروڈکٹیو ایسٹ آپ کے لیے بن جائے گا. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے جب دنیا سے چلے جانا ہے تو یہ پروڈکٹیو ایسٹ کدھر رہیں گے؟ یہ جو آپ کے پلاٹ ہوں گے، ان کے اوپر آپ کی اولادیں جب لڑیں گی اور پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ایسا مظلوم اور مقہور سمجھیں گے. آپ کہیں گے کہ وہ اولادیں جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا، وہ تو میری قبر کے اوپر آ کر ان بارشوں کے موسم میں وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ قبر والا جو قبر کے اندر ہے اس نے ہمیں کتنے ناز و نحم سے پالا، اور ہم کیا اس کی جو اولادیں کیا اس کی قبر کے اوپر جا کر وہ دیکھتی ہیں کہ اس کی قبر کے معاملات کیسے ہیں. چونکہ یہ ہوتا ہے جب اللہ پھر ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر میں اسی اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. کیا بات ہے جی کہ اپنا ایشیا کی سب سے بڑی مل تھی ٹیکسٹائل کی، کوہنور مل. یہ اگر فرض کیا اگر آپ جی ٹی روڈ پر جائیں آگے تو کوہنور مل سٹاپ آتا ہے گورلا موڑ سے پیچھے ایک سٹاپ پیچھے. تو وہاں وہ ایشیا کی سب سے بڑی مل تھی. اس کی جو ملازموں کی تعداد تھی راؤنڈ اباؤٹ 40 سے 50,000 تھی. تو جو اس کا مالک اس کا نام تھا یوسف سیگل. وہ جب مرا ہے اس کی قبر اس مل کے اندر ہے. اس قبر کے اوپر انسان تو انسان، جانور بھی آنا گوارا نہیں کرتے. اس کی اولادیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. اس کا جو ایک داماد ہے وہ میاں منشا نشاط گروپ کا مالک بنا ہوا ہے. پیسوں میں اتنے کھب گئے ہوئے ہیں، اتنے ان میں انوالو ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی کی کیا کہتے ہیں اپنا اس کی اخروی زندگی کا کوئی خیال اس کے پاس نہیں ہوتا. اور وہ جو پروٹوکول جن سے لے کر وہ اس دنیا میں اپنے مل مزدوروں کو، اپنے جو ورکرز تھے ان کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے. وہ کیڑے مکوڑے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، وہ اپنے کردار سے کہاں پہنچے ہوں گے. لیکن ان کا کیا حال ہے کہ اس جیسے شدید اور سخت موسم میں ان کی قبروں کا کوئی نگہبان بھی نہیں ہوتا. تو چلو یہ ایک بات تھی لمبی بات. میں ڈائریکٹلی اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. سورہ حجرات کی 2 آیات، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں اس کو تھوڑا جوڑوں اس طرف لا کر کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کیسے وہ سورس آف ایتھنیسٹی آئے گی، کیسے آپ کے پاس سورس آف ایٹریبیوشن آئے گا، کیسے آپ کے پاس سورس آف تھنکنگ آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو اس طرف جوڑیں گے. اس میں صرف ایک نقطہ ہے بس. وہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان کی آل کے ساتھ بے لوث محبت. جب محبت کوئی کرتا ہے نا، محبوب جب ہوتا ہے، جب جو کسی کا محب ہوتا ہے تو وہ پھر محبوب کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں یہ بات کیوں تھی، کیسے تھی اور کیسے ہوئی. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مالک الملک نے خود اسی قرآن حکیم میں فرمایا، مالک الملک نے کیا فرمایا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی کیا کرو؟ اتباع کرو. اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ پاک بھی تم سے راضی ہوگا، اللہ پاک بھی تم
تمہاری اوپر عنایات کے دروازے کھول دے گا. اور پھر اولاد رسول کے ساتھ محبت نہ کرو، ان کے ساتھ مودت کرو. اللہ پاک کے نبی خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اسی قرآن کی آیت اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کیا کہ میں لوگوں تم سے کوئی اجر ساتھ نہیں مانتا، صرف کیا ہے اپنے قرابت داروں سے الا المودۃ فی القربہ. تو پوچھا گیا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ تو محبت تو یہ ہے جس کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ جائے. لوگ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تو جب وہ محبتیں ختم ہوتی ہیں تو لوگ اس کے بغیر بھی زندہ رہ جاتے ہیں، اس کے بغیر بھی اپنے معاملات کو کسی نہ کسی نیز پر لے جاتے ہیں. لیکن مودت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک دفعہ وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ پروان چڑھ ہی نہیں سکتی. مودت کیا جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے. کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی کیا ہوتی ہے؟ اپنا وجود ہی ختم کر دیتی ہے، وہ اپنی جان ہی جان اپنی کے سپرد کر دیتی ہے. اور وہ مودت آپ کو کیسے ہے کہ یہ سورہ حجرات پڑھ کر، سورہ حجرات کی پہلی 2 آیت اور آخری 2 آیات، صرف 18 آیات ہے. میں کہتا ہوں ہر وہ بندہ، یہ میری طرف سے آپ کو ریکمنڈیشن بھی ہے اور میں آپ کو فورسلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اور کچھ نہ پڑھیں، قرآن میں پڑھیں تو آپ کو ہر چیز میں حکمت ہے، لیکن کچھ بھی نہ پڑھیں بے شک، لیکن سورہ حجرات کی 18 آیات کو نہ صرف پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اور ترجمے کے بعد اس کی تفسیر اور اس کے ڈفرنٹ مطالب کو، تفسیر بھی لوگوں کی تفسیر نہیں جو لوگوں نے لکھی ہوئی، تفسیر کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ پاک خود آپ کی سماعتوں کی اس کے ساتھ ٹکرائے اور پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے. وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ عربی لینگویج آپ کو آتی ہوگی. انگلش لینگویج کے سیکھنے کے لیے تو ہم اپنے 20 سال ضائع کرتے ہیں، کہیں سے وہ ٹیفل کے کورس کرتے ہیں، کہیں سے آئلٹس کرتے ہیں، کہیں کیا کرتے ہیں، کہیں کیا کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے عربی سیکھنے کی کوشش کی؟ جبکہ عربی تو سب سے آسان ترین زبان ہے. تو جب تک آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی زندگی میں بھی وہ لطف زندگی کا پا نہیں سکیں گے جس لطف کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر، خلیفہ کا ٹائٹل دے کر دنیا میں بھیجا. تو پہلی 2 آیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھو. جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. جب آپ نے یہ پڑھ دیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آپ سرنڈر کر دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. جیسے جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا تو بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے کہ یا اے اللہ کے رسول، ہمارا دین تو دین مبین تھا، یہ تو یہ جو صلح ہوئی ہے اس میں تو ہمیں وقتی طور پر وہ نفع نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے. لیکن کیا ہوا؟ تو اللہ کو اپنے حبیب کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اسی وقت آیات نازل کی، سورہ فتح کی آیت کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ کل فتح ہے. فتح مکہ ہوئی، فتح خیبر ہوئی، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، لیکن کسی فتح کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا. اس صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کہا. کیوں؟ کیونکہ اس سے منافقوں کے چہروں کو اللہ پاک اشکار کرنا چاہتا تھا. اور اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بس یہ ایک آیت ہے، اس کا بھی ایک لفظ ہے جو میں جس تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا اور اٹھایا اس لیے تھا چونکہ الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے کہ تاکہ ہر بندہ یہ سوچ جائے، سوچ سمجھ لے کہ یہ اس کا ایک سورس بھی میرے پاس موجود ہے. لا تخبت کیا جی کہ اللہ اور اس کے رسول سے کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اگر تمہاری آواز بلند ہوگی تو تمہارے عمل خبت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہاں بھی 2 لفظ ہیں. میں ایک اپنا گروپ آف اسٹوڈنٹس کو میں نے اردو بھی پڑھائی ہے، تو ایک لفظ ہوتا ہے خبت، ایک ہوتا ہے ضبط. وہاں میں ان کو بتایا بھی تھا خبت اور ضبط، ان 2 لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شاید کیا پتا جب ہم پڑھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 لفظ ایک ہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان 2 لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہوتا ہے خبت ہو جانا، ایک ہوتا ہے ضبط ہو جانا. ضبط کیا ہوتا ہے؟ فرض کیا کوئی مال یا پولیس آپ سے ضبط کر لیتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس معاملے سے اپنے آپ کو سرخرو کر کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے پاس تمام سامان وہ ہے وہ ایز اٹ از واپس کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بلکہ ایون دین اگر آپ ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، جو 100 روپے کا نوٹ آپ نے دیا ہوا ہے
قانون یہ کہتا ہے کہ وہی نوٹ واپس کریں, نوٹ کو ریپلیس بھی نہ کریں. ایک ہوتا ہے نا ریپلیس کر کے 100 کا نوٹ تو 100 کا نوٹ ہوگا, ریپلیس نہیں, سیم ایس وہ آپ نے واپس کرنا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں ضبطی. ضبطی. اور جب آپ اس چیز سے سرخرو ہوتے ہیں تو وہ مال آپ کو واپس ہو جاتا ہے. لیکن خبط کیا ہوتا ہے, جب ایک دفعہ مال خبط ہو جائے تو وہ پھر واپس نہیں آتا. کیسے؟ فرض کیا خدا نخواستہ کسی کا سامان دریا میں بہہ گیا, وہ خبط ہو گیا, اس نے واپس نہیں ملنا. کسی کا سامان جل گیا, وہ خبط ہو گیا, اس نے واپس نہیں آنا. تو جس نے نبی سے اپنی آواز کو بلند کیا, جس نے جس طرح صحیح بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے, جس نے محمد کی ظاہری زندگی میں یا محمد کے ظاہری وصال کے بعد سن 11 ہجری سے لے کر آج تک جس نے محمد کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا. آواز کیا مطلب؟ اپنی توجیہیں پیش کی, اس کے اعمال خبط ہو جاتے ہیں. اس کی نمازوں کا, روزوں کا, حجوں کا, زکاتوں کا, جہادوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اعمال خبط ہو گئے. اس اعمال کی پھر بعد میں انجام دہی یا انجام پذیری ممکن ہی نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ آیت جب آپ کو سمجھ آ گئی خبط کی لفظ کی, تو خدا کی قسم آپ کے اوپر معرفت کے دروازے تب کھلیں گے. اس کے بغیر معرفت کے دروازے کھلنے ہی مطلب پاسبل نہیں ہے. میں اسی لیے قرآن حکیم, قرآن مجید, فرقان حمید کو ہاتھ میں پکڑ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم جب تک یہ دوسری آیت بالخصوص سورہ حجرات کی, میں نے کہا نا پہلی 2 آخری 2 آیات, پہلے تو 18 آیات ساری پڑھیں. اگر وہ توفیق نہیں ہے تو کم سے کم یہ 2 آیات پہلی اور 2 آخری پڑھیں. اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم دوسری آیت کا معنی, مطلب اور مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھیں. پھر پتا چلے گا کہ آپ کا پیرایا کیا ہے, آپ کس سمت میں. اب دیکھیں, اب کوئی بندہ یہ بھی کہے گا کہ اس وقت تو سرکار موجود تھے, لوگوں نے آوازیں بلند کی. اب آوازیں کیسے بلند ہوں گی؟ اب آوازیں ایسے بلند ہوں گی جب آپ مدینہ پاک میں روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں, وہاں ایک بدبخت کا پتر ہے, وہ پتہ نہیں کون سا مدنی, جو سعودی شیخوں نے, جو سعودی لٹیروں ڈاکوؤں نے خادم رمین شریفین کے نام پر وہاں اپنا ایک اسٹیچو وہاں رکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ تویز کیوں پکڑا ہوا ہے, آپ نے یہ تویز کیوں باندھا ہوا ہے, آپ نے سر کے اوپر پتہ نہیں سبز ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے, آپ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو آج بھی نبی سے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا جی کہ جب وہاں نواز شریف ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گیا, تو یہ جو قوم یوتھ کے اہلکار ہیں, وہاں جب انہوں نے نعرے مارے عمران خان کے, وہ آوازیں بلند ہوئی. اور پھر عمران خان کا حال کیا ہوا کہ جو حال کسی بھی انسان تو درکنار کسی جانور کا بھی نہیں ہوتا, اس کے ایون دن اس کے نکاح کے اوپر بھی اعتراضات اٹھ کے. پھر یہی نواز شریف اور شہباز شریف جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر حاضری بعد میں دیتے ہیں. پہلے جا کر ان شیطانوں کو, ان ملعونوں کو, ان سعودی عرب کے بادشاہوں کو اپنی حاضری دیتے ہیں. یہ ہیں جن سے اعمال آپ کے خبط ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے, جب بھی کوئی بندہ وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد وہ یہ توجیہ نکالے کہ یہ چیز کیسے بنی تھی, یہ کیوں بنی ہے, نبی نے یہ بات کیوں کی تھی, نبی نے یہ بات اس تناظر میں کی تھی, آج کے دور میں وہ بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ظاہری زندگی میں جو آواز تھی, اگر ان کے اعمال, ان کے معاملات کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں تو آپ نے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ بحق کے محمد و آل محمد مجھے 11 ہجری کے بعد کا مسلمان نہ بنانا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں نا, میرے ایک دوست ہیں عمان سے, حسن جعفری صاحب, وہ ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی یہ توجیہ نہیں سمجھ سکا آج تک کہ یہ 11 ہجری سے پہلے کا اسلام کون سا اور بعد کا کون سا. 11 ہجری سے پہلے کا اسلام کون سا ہے؟ آج یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام, آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد جس نے اجماع کے نام پر, قیاس کے نام پر, مستحسن کے نام پر, اس کے بعد بدعت حسنہ کے نام پر نئی باتیں نکالی ہیں, وہ سب کے سب نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کے اعمال ان سے خبط ہو چکے ہیں, ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک دیکھیں اسی لیے فرماتا نا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی, تمہارے اعمال خبط ہو جائیں گے. اور آخری 2 آیتیں, کیونکہ میں نے آخری 2 آیتوں کی بات کی تھی, وہ میں آپ تک پہنچا کر پھر میں بات کو کمپلیٹ اور کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اور پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے، دیکھیں اس آیت میں پھر کیا کام کی آیت ہے. اللہ پاک اپنے نبی کو براہ راست اور بلا واسطہ یہ پیغام دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا، اور وہ اس ایمان قبول کرنے کا نبی کے اوپر احسان چلاتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ میرے نبی کے اوپر جو تم نے اسلام قبول کیا نا، تم مومن ہوئے، تم نے تو ابھی صرف اور صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا، یہ ایمان جو ہے تو تمہارے حلقوں سے نیچے اترا ہی نہیں ہے. اللہ کیا یہی فرماتے نا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. کیا ہے جی، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کیا ہے جی، ہم نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا، ہم تو دین میں داخل ہو گئے، ہم تو دین کی بہتری کی باعث بنے. او بدبختو، تم تو مومن ہوئے ہی نہیں ہو، تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے. وہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی، گاندھی ایک مجمع میں آیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کہا جی گاندھی مسلمان ہو گیا. لوگوں نے کہا گاندھی تو مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا میں کیوں نہیں مسلمان ہوں، تم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہو، میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا. اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگوں نے کہا تم پھر بھی مسلمان نہیں. اس نے کہا میں نے تو آپ گواہی بھی دے دی. انہوں نے کہا یہ تم نے زبان سے اقرار کیا، تمہاری تصدیق بالقلب نہیں ہے. تو اس نے وہ کمال کا جملہ کہا. اس نے کہا تم سارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہو 2-3-4 لاکھ، تم تو سارے گاندھی ہو. کوئی چھوٹا گاندھی ہے، کوئی بڑا گاندھی ہے، کوئی اس سے بڑا گاندھی ہے، کوئی اس سے بڑا گاندھی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے اقرار باللسان کرنے کے بعد تصدیق بالقلب بھی کی، اور اگر کر دی یا تصدیق بالقلب ہوگی تو وہ صرف اور صرف 3-4 بندوں نے کی. جناب سلیمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد بن اسود، جناب عمار یاسر، جناب بلال. جب انہوں نے اقرار کر دیا تو پھر انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو نفی کر دیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا پیروکار بنایا. تو آخری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. اس میں کوئی اس بہانے میں نہ رہے کہ ہم اللہ کو چکمہ دے دیں گے. تو یہ 4 آیات آپ نے اپنی زندگی پر لازماً نافذ کرنی ہے. اگر یہ آپ نے نہ پڑھی تو آپ نے قرآن کا عقیدہ نہیں کیا. اور بالخصوص سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جہاں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ تمہارے عمل خبط ہو جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہیں تو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ عمل ہمارے کیسے خبط ہوئے. تو اس لیے اپنے آپ کو وہاں ہی رکھیں جہاں آپ کی کیپیسٹی ہے. اپنی کیپیسٹی سے کبھی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا. اگر محمد علیہ محمد کی ذات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تو تم ختم ہو، تمہارے کسی چیز کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ پھر تم شخصیت پرستی کے بت میں اپنے آپ کو ایسا انوالو کر لینا کہ تمہارے اوپر تاکہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہی بند کر دے. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ رحمتوں کے دروازے بند نہ ہو تو سرکار کی اور سرکار کی اولاد سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. اور آواز کو اونچا کرنے کے میں نے ڈفرنٹ پیرامیٹرز پیچھے بتا دیے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.